السلام علیکم جی. وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا، لیکن دنیا بھر کی عدالتوں کے اندر روزانہ کروڑوں کیسز لگتے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی سماعتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی پاکستان کے حوالے سے اس مقدمے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت امریکی کانگریس کے اندر ایک بل ٹیبل کیا گیا ہے اور وہ قائمہ کمیٹی کو ریفر ہو گیا، اور اس کے اندر پاکستان کو دہشت گردوں کی معاونت کرنے والی ریاست قرار دینے کے لیے جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. اور اب قائمہ کمیٹی اس بل کو ویٹ کرے گی، اس کے اوپر ہوگی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک قانون کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ سینٹ میں بھی جائے گا. دیکھیں سینٹ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نارملی سینٹ میں آ کے پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائی رک جایا کرتی ہے. لیکن اس وقت جب کہ امریکنز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے تو انہی کا ایک ملازم جو ہے وہ اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا تھا کہ اس کے بڑے تعلقات ہیں وہاں پہ، تو یہ کوئی بہتری کر سکے گا. تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات دینے یا میڈیا کے پروگراموں میں اپیئر ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکا. اور وہ جو صاحب ہیں وہ سارے کچھ نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ بنے گا جی. یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس ہے گوہر خان صاحب. یہ گوہر خان صاحب جو ہیں ایک صاحب ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں. ان کا خاندان جو ہے یہ میرپور سے مائیگریٹ ہوا ہے. ہم نے جب اس کے اوپر پچھلی دفعہ ولاگ کیا تھا تو ہمارے ایک سامع نے ہماری توجہ دلائی تھی. تو یہ ان کے جو مطلب کہ ابا جی کے جو کزن ہیں یا جو بزرگ ہیں وہ وہاں پہ ہر قسم کے مالیاتی فراڈ کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. تو برطانیہ کے اندر مالیاتی فراڈ کرنے کو ہمارے بہت سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں. وہاں سے مالیاتی فراڈ کرنے والے لوگ مبینہ طور پہ پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. گورنر پنجاب کے صاحبزادے کے بارے میں بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں. والعالم بالصواب. لیکن وہ تو چھپی ہوئی باتیں ہیں، تو اس لیے ان کا وہ بھی نہیں ہوا، جسے کہنا چاہیے ڈینائل بھی نہیں ہوا. لیکن یہ جو گوہر خان صاحب ہیں ان کے بزرگوں کے بارے میں ان صاحب نے جنہوں نے ہمیں اس کے اوپر میل کیا، انہوں نے کہا جی یہ افغان نژاد نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر والے میرپور کے فیملی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تھرڈ میرپوری ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو وہ بینک کو کافی زیادہ ہاتھ شت لگائے ہوئے کاروبار کرنے والے ویل ٹو ڈو فیملی ہیں، پیسے بڑے ہیں ان کے پاس. اب ظاہر ہے یہ بچہ اگر مشکل میں آ گیا تھا تو اپنے بزرگوں سے کہتا تو وہ اس کو ریسکیو کر لیتے. نہیں کہا. نتیجے کے طور پہ جو شخص اس کو دھوکہ دے کے یا بقول اس کا کاروبار تباہ کر کے پاکستان آ گیا تھا، اس نے ہی اس سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ جناب ایک ولاگر ہے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے احمد وقاص گرایا. احمد وقاص گرایا صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت ہالینڈ نیدرلینڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر رہتے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور وہ جو صاحب ہیں خان صاحب کو اس نامعلوم صاحب کی طرف سے ہائر کیا جاتا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ احمد وقاص گرایا کو جا کے قتل کر دیں. مختصر عرض کر رہا ہوں. پھر یہ صاحب جو ہیں گوہر خان صاحب ہالینڈ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ برطانوی شہری ہیں، لیکن ان کی کوئی مشکوک حرکات دیکھی ہوں گی. پھر یہ بس میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اور بس میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ جا کے احمد وقاص گرایا کے گھر کی ریکی کرتے ہیں، اور اس دوران ایک چھری بھی خریدتے ہیں مارکیٹ سے. اور اس کے علاوہ اس کے دوران وہ جو پاکستان کا اس کا سپانسر ہے اس کو جو ہے وہ بھی یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگ آگے بھی ہائر کر لیے ہیں اس کام کے لیے، لیکن لوگ انہوں نے ہائر کوئی نہیں کیے ہوتے، آپ ہی کام پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کا کام پیسے میں اکٹھے وصول کر لوں. پھر ان کو پاکستان سے کچھ ابتدا میرے خیال $1,00,000 ملنا تھا، تو $1,00,000 ملنا تھا شاید، اور اس میں سے کچھ رقم ان کو بھجوا دی جاتی ہے. 20% وہ جو درمیان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں رکھوں گا. تو پھر یہ ہوتا ہے وہ اس میں وہ جو ڈچ پولیس ہے اس کو خبر ہو جاتی ہے، اور یہ وہاں سے جب ریکی شیکی کر کے
واپس آ جاتے ہیں تو ڈچ پولیس برطانوی اینٹی ٹیررسٹ پولیس جو ہے اس کو انفارم کر دیتی اور وہ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. وہاں کی مقامی پولیس کرتی ہے, میٹروپولیٹن پولیس, پھر وہ آ کے ان کو لے جاتے ہیں اور اس وقت سے یہ قید میں ہیں. ان کا ٹرائل بھی جو تھا وہ قید سے ہی ہوا اور انہیں وہ اسکائپ کے ذریعے بیان دینے کی اجازت دی گئی, جس میں انہوں نے اپنی ساری بپتا روئی کہ جناب یہ شخص جو ہے جو میرے سے رابطے میں آیا تھا اس کا ایک ایبریویشن نام تھا, انہوں نے اپنے موبائلز بھی دے دیے, ان کے اندر سے وہ ڈیٹا ریٹریو کیا گیا جو اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہوئی تھی, اور جب ان کو سارا کچھ دکھایا گیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی میری خواہش یہ تھی کہ میں پیسے لے لوں اس سے اور اس کو قتل نہ کروں, اور میں اس لیے جو ہے مجھے مطلب کہ رعایت دی جائے, معافی دی جائے, میرے سے غلطی ہو گئی ہے لیکن میری نیت یہ نہیں تھی. وہاں پہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ لوگوں کو وہ بلاتے ہیں, ان کی جوری بناتے ہیں. ایسا ہر وہ شخص جسے قانون کی الف بے کا نہ پتہ ہو, میں تنزن نہیں کہہ رہا, ویسے وہاں پہ اگر اس نے قانون پڑھا ہے تو اس کو وہ جوری میں نہیں بٹھاتے. وہ نیچرل جسٹس, ایک عام آدمی انصاف کس طرح سمجھتا ہے اور جس کو قانون کی شدھ بدھ نہیں ہے وہ کیسے جاننا چاہتا ہے. تو وہ جوری تھی, جوری نے یونینیمسلی بغیر کسی اختلاف کے کہا کہ جی یہ تو بندہ قابل رحم نہیں ہے, قابل معافی نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ آیا ہے جی کل, اور اس میں 13 سال کی قید سنا دی گئی ہے گوہر خان صاحب کو. 13 سال کے بعد ہے تو اس کو لائف عمر قید ہے, لیکن 13 سال کے بعد وہ پیرول پہ رہائی کے لیے درخواست گزار سکے گا. یہ ہے جی اس کا کرکس جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اور اس کے علاوہ یہ جو تھی یہ برطانیہ کا جو قانون ہے کرمنل لا ایکٹ 1977, اس کی سیکشن 1 کا سب سیکشن 1 جو ہے اس کے تحت ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے. اور جنوری میں جیوری نے اس کیس کی سماعت مکمل کر کے اور اپنا رزلٹ جو تھا وہ جج صاحب کو دے دیا تھا, اپنی فائنڈنگز کے ہم یہ سمجھتے ہیں. اور فروری جو ہے 1990 کی یہ پیدائش ہے ان کی, یعنی کہ یہ موصوف ہوگا 32 سال کے, 90 10 10 20 10 30 26 سال کے, نہیں 32 سال کے ہیں جی. اور شادی بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں, اور یہ ساری داستان یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو پاکستان سے ان کو صاحب کو کانٹیکٹ کر رہے تھے جن کا نام مز تھا اور جو بیسیکلی مزمل ہیں, وہ انہوں نے 5,000 پاؤنڈ جو تھا وہ ان کو پاکستانی بینک کے اکاؤنٹ کے سے ذریعے ہنڈی ٹرانسفر کی تھی لندن میں, اور یہ سارا ثبوت جو تھے وہ یہ عدالت میں بتائے گئے. اب ہوگا کیا, یہ تو خیر کیس کی خبر مکمل ہوگی. ہوگا کیا, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 2 بلوچ ایکٹیوسٹ جو ہیں, ایک کینیڈا میں خاتون اور ایک جرنلسٹ ایکٹیوسٹ بلوچستان کا, وہ سویڈن کے اندر مسٹیریس کنڈیشن کے اندر مردہ پائے گئے اور دونوں کو پانی کے اندر ڈبو کے مارا گیا. وہاں کی پولیس نے اس کو حادثہ قرار دے دیا تھا, لیکن وہ جو دونوں ممالک کی پولیس تھیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان سے اس طرح کا کوئی اوورسیز پاکستانیوں کو مرڈر کرنے کے لیے کوئی نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے, تو انہوں نے بھی ان مقدمات کے حوالے سے کہا کہ جی ہم برطانوی عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہم برطانوی عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اس کی روشنی کے اندر ہم ان کیسوں کی دوبارہ انویسٹیگیشن کریں گے. جو ہم نے پہلے اس کو ایک حادثے, ان دونوں اموات کو حادثہ قرار دے کر فائلیں بند کر دی تھیں, اب ہم ان کو دوبارہ کھولیں گے. اس کے اوپر نا اللہ آپ کا بھلا کرے بہت تشویشناک ہونی چاہیے بات پاکستان کے اندر. ہر پاکستانی کو اس کے اوپر تشویش ہونی چاہیے جو کہ اقوام عالم کے اندر ایک پرامن شہری کے طور پہ گھومنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ پاسپورٹ جب وہ کسی دوسرے ملک کی ایئرپورٹ پہ اترے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ ادھر ہو جائیں سبز پاسپورٹ والے صاحب, بلکہ اس کو بھی باقیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس کے لیے بڑی ہی تشویشناک خبر ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے ایک بات جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ کوئی مطلب
ریکٹ ہے، مطلب کرائے کے قاتلوں کا کوئی ریکٹ چلا رہا ہے. اور گرایا صاحب جو ہیں ان کا سارا اشارہ جو ہے وہ مطلب کہ ایک خاص طرف ہے، میں تو نام نہیں لے سکتا، نہیں ڈرتا آدمی ہوں، تو وہ ان کی طرف ہے جی ان کا اشارہ کہ یہ ان کے آپریٹوز تھے اور انہوں نے میرے خلاف جو ہے، اگر ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے سویڈن جیسے اور کینیڈا جیسے پرامن ملک کے اندر، تو پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور بات اگر آپ امریکہ کے کانگریس کے اندر پیش ہونے والی قانون سازی کو دیکھ لیں تو یہ اس میں ایک آرگومنٹ بھی بنے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ ہم فنانسنگ کرتے ہیں، ٹیررزم نہیں کرتے لیکن فنانسنگ کرتے ہیں. یہ دوسرا آرگومنٹ ہوگا کہ جناب یہ ٹیررزم بھی کرتے ہیں، یہ مرڈر کے ریکٹس بھی چلائے جاتے ہیں وہاں پہ اور سرکاری طور پہ چلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ تشویشناک بات جس کے اوپر مطلب کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کے دل کو ہول پڑتا ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کل کو اگر یہ ہو جاتا ہے تو کون کون سی پابندیاں پاکستان پہ لگ سکتی ہیں. پہلے کیڑا کوئی ساڑے لی ہار لے کے کھلوتا ہوں ہر ایئرپورٹ کے اتنے، پہلے اتنی بری حالت ہے. اور اگر یہ دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، جب وہ وہاں پہ لابنگ کریں گے اور ان ایشوز کو لے کے وہ وہاں پہ پروپیگیٹ کریں گے تو آپ دیکھیے پھر آپ کی کیا حالت ہو سکتی ہے. تو وہ جو احمقین جن کا خیال تھا کہ وہ گلوبل انقلاب لانے جا رہے ہیں اور تمام اختلافی آوازیں وہ خاموش کروا کے اور جو ملکوں قوم کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں، وہ تو اپنی پروموشنیں لے کے اور الاؤنسز کھا کے آگے چلے جائیں گے. اگر یہ ہوا if at all it approves تو وہ تو اس وقت تک چلے گئے ہوں گے، ملک کا رگڑا نکال گئے ہوں گے. تو یہ جو ہے بہرحال ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان سے وہ لوگ جو اختلاف کی بنیاد کے اوپر پاکستان سے باہر مقیم تھے اور جس طرح ان کو ہانٹ کیا جاتا تھا اور جس طرح ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر نعرے لگائے جاتے تھے. وہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ حسین حقانی صاحب جو تھے وہ کسی ہوٹل میں آئے ہیں اور وہاں پہ کچھ جو مطلب کہ انتھوزیسٹ جو ہیں، زیلوٹ جو ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں. اور مطلب کہ اختلافی آواز کو سننا چاہیے یار. ٹھیک ہے، اور مطلب یہ بڑا ایک اگریشن آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان کے نام پہ لگ رہا تھا. اب اس کیس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. برا ہوا ہے لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو بیکلیش آنا ہے، رگڑے اس میں آپ نے اور میں نے جانا. اللہ آپ کو امان میں رکھے. دعائی کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے، یا جو یہ حرکتیں فرما رہے تھے 007 بن کے اپنی طرف سے، عمران سیریز کے ہیرو بن کے، اللہ تبارہ ان کا بیڑا غرق کرے، انہیں تباہ و برباد کرے. پورے ملک کا بیڑا غرق کر گئے. اور اگلی بات میرے منہ میں جو آئی تھی وہ میں کہنی نہیں ہے. دعا کریں جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کے بارے میں اچھا سوچنے والے اذہان کی آبیاری کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.